اللہ تعالیٰ نے قوم داؤد کو بندر کیوں بنایا؟ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے۔ ایک عبرتناک قرآنی واقعہ۔ ذلیل و رسوا بندر بن جا۔ قرآن مجید صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ انسانیت کے لیے مکمل ہدایت نامہ ہے۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ پابندی نہیں، یہ امتحان ہے اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، کہیں انعام اور کہیں پہ عبرت۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے پر بات کریں گے جو اکثر سوال بن کر سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم داؤد علیہ السلام میں سے کچھ لوگوں کو بندر کیوں بنا دیا؟ کیا یہ سزا صرف ظاہری تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا اخلاقی اور روحانی سبق ہے؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اس واقعے کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت کے دن زیادتی کی۔ ہم تو عقل مند ہیں۔ دیکھو، ہم نے تو حکم نہیں توڑا، صرف ایک راستہ نکالا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے۔ اب سبت کا دن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کا دن سبت خاص عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس دن کام کرنا منع تھا، خاص طور پر شکار کرنا حرام تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ دنیا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں، لیکن آزمائش یہ تھی کہ مچھلیاں خاص طور پر سبت کے دن کثرت سے آتی تھی اور باقی دنوں میں کم ہو جاتی تھی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ قوم کی چالاکی سمجھیں، براہ راست حکم توڑنے کی ہمت ان میں نہیں تھی، لیکن چالاکی ضرور آ گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمعہ کو جال لگا دیتے، ہفتے کو مچھلیاں جال میں آ جاتی، اتوار کو پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے تو سبت کے دن شکار نہیں کیا۔ یہ سب گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہارے لیے بربادی کی وجہ بنے گا۔ صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، ہفتے کے دن تو شکار کیا ہی نہیں۔ ارے دیکھو، لگتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہ کا سلسلہ خود انہیں برباد کر دے گا۔ مچھلی ملے یا نہ ملے، ہمارا انتظام تو ہو جائے گا۔ ہماری عقل سے مچھلیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا، کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن اللہ ان کی نیت اور چالاکی دونوں جانتا ہے۔ یہ صرف قانون توڑنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا تھا۔ قوم کے 3 گروہ، اس بستی کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ گناہ کرنے والے، روکنے والے نیک لوگ، خاموش رہنے والے جو کہتے تھے ہم کیوں سمجھائیں، اللہ خود سزا دے دے گا۔ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اسلام ہمیں صرف نیک بننے کا نہیں بلکہ برائی سے روکنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ اور سزا سمجھے۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا
تو اللہ کا حکم آیا کونو قردتن خاسئین، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ کوئی تمثیل نہیں تھی بلکہ حقیقی جسمانی سزا تھی۔ شکلیں بدل گئیں، دل وہی رہے، 3 دن زندہ رہے، نہ کھایا نہ پیا، پھر ختم ہو گئے۔ یہ سزا آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دی گئی۔ پھر سوال آتا ہے کیا آج کے بندر انہی کی اولاد ہیں؟ نہیں، اسلامی عقیدہ بالکل واضح ہے، وہ لوگ آگے نسل نہیں چلا سکے۔ آج کے بندر ان کی اولاد نہیں، یہ سزا وقتی اور عبرت کے لیے تھی۔ قرآن نے واضح کر دیا، ہم نے وقت والوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اصل سبق کیا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے حکم میں چالاکی نہیں چلتی، ظاہری ہیلے اصل نیت کو نہیں چھپا سکتے، خاموش تماشائی بھی بچ نہیں پاتے۔ دین کو مذاق بنانے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، قانون نہیں نیت اہم ہے۔ دوستو یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں بلکہ یہ ہر اس قوم کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ کے احکام کو کھیل سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی اطاعت، خالص نیت اور برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔